الله الرحمن الرحيم. ومنه مجاز عقلي وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول وله ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وإلى غيرهما للملابسة مجاز، كقولهم عيشة راضية وسيل مفعم وشعر شاعر ونهاره صائم ونهر جار وبنى الأمير المدينة. فقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل، ولهذا لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وأبنى الكبير كر الغداة ومر العشاء على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره، كما استدل على أن إسناد ميز في قول أبي النجم ميز عنه قنز عن قنز جذب الليالي أبطئي أو أسرعي مجاز بقوله يقيبه أفناه قيل الله للشمس طلوعي پہلے جو ہے حقیقت لغویہ کا آپ نے بیان، حقیقت عقلیہ کا بیان پڑھا اور اس کی 4 طرح کی مثالیں آپ نے پڑھی. اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں مجاز عقلی کا بیان. کس کا بیان؟ مجاز عقلی. کس کو کہتے ہیں مجاز عقلی؟ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ حقیقت عقلیہ میں ہوتا یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد جو ہے متکلم کے نزدیک ظاہری طور پر جس چیز کی طرف اسناد ہونی چاہیے اسی کی طرف اسناد کیا آپ نے، تو اس کا نام کیا ہے؟ حقیقت لغویہ. اور متکلم کے نزدیک جس چیز کی طرف ظاہری طور پر اس فعل یا معنی فعل کی اسناد ہونی چاہیے اس کے بجائے اس سے متعلق کسی اور چیز کی طرف اسناد کر دینا، اور جس متعلق کی طرف اسناد کر رہے ہیں وہ اسناد کرنے کی وجہ جو ہے وہ مشابہت ہو، کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے مناسبت تعلق ہو. ٹھیک ہے. عقل چاہتا ہے کہ اس کام کی یا اس فعل کی یا اس معنی فعل کی اسناد یہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے، تو اس چیز کی طرف آپ نے کر دی اسناد، تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ حقیقت عقلیہ. اسی کی طرف کر دیجیے. اور اس کے بجائے کسی مناسبت سے اس کے بجائے اس کے غیر کسی ملابس اور مناسب چیز کی طرف کر دی اسناد، تو یہ اسناد کیا ہے؟ مجاز عقلی. جیسے مثال کے طور پر بادشاہ جو ہے یہ شہر بسانے کا ایک بڑا سبب ہے، ذریعہ ہے کہ بادشاہ کے آرڈر اور احکام اور اس کے پیسے سے جو ہے شہر بسایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شہر اصل میں حقیقی طور پر بسانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مزدور. وہ اینٹ گارا پتھر لگا کر کے ڈھو ڈھا کر کے جو ہے مکانات بناتے ہیں، اس طرح سے ایک شہر بستا ہے. تو اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ بنل عمار المدینہ کے تاجری کیا بولتے ہیں معمار لوگوں نے کیا بنایا؟ شہر بنایا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بنل امیر المدینہ. کس نے شہر بنایا؟ بادشاہ نے شہر بنایا. تو عقلی طور پر ظاہری طور پر یہ شہر کے بسانے کی اسناد، شہر بسانا ایک فعل ہے، اس فعل کی اسناد ظاہری طور پر ہونی چاہیے مزدوروں کی طرف. کدھر؟ لیکن ایک خاص مناسبت سے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ مزدوروں کو حکم کون دے رہا ہے؟ تو چونکہ بادشاہ جو ہے مزدور کے کام کرنے کے لیے ایک بڑا سبب ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر کام شہر بسانا اس فعل کی اسناد بجائے مزدور کی طرف کرنے کے کدھر کر دیا؟ بادشاہ کی طرف کر دیا. تو یہ اسناد مجازی ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی نام دیں گے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا. اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ زمانے میں بسنے والے لوگ، زمانے میں رہنے والے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم پریشان ہوتے ہیں کسی خاص آدمی سے، تو ہم آپ کہتے ہیں اگر زمانے نے مجھے پریشان کر دیا. کس نے پریشان کر دیا؟ زمانے نے. تو پریشان کرنا ایک فعل ہے، اس کی اسناد حقیقت میں جدھر ہونی چاہیے ادھر نہیں کیا، بلکہ اس سے مناسب کے زمانے ہی میں لوگ بستے ہیں نا.
تو सीधा आपने किधर परेशानी की निस्बत कर दी, जमाने की तरफ कर दिया और कहा जमाने ने मुझे परेशान कर दिया। तो ये इसनाद क्या कहलाएगा, इसनाद मजाजी, और इसी इसनाद को कहा जाएगा मजाजे अकली। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो उसके मुनासिब चीजों की तरफ इसनाद करेंगे, यानी आपकी अक्ल जाहिरी तौर पर जिस चीज की तरफ इसनाद आपकी अक्ल को करना चाहिए उधर ना करके उसके मुनासिब चीजों की तरफ इसनाद करना, तो एक हकीकी जिसकी तरफ इसनाद होनी चाहिए, यानी जिसका हक है कि उधर इसनाद हो, उधर ना करके उसके मुनासिब की तरफ इसनाद करना। तो इस चीज के जो मुनासिबात हैं, मुलाबिसात, उसी को मुलाबिसात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनासिबात, मुताल्लिकात, ठीक है। ऐसी क्या बोलते हैं, मुनासिबात, मुलाबिसात और मुताल्लिकात, इस चीज से ताल्लुक रखने वाली दूसरी चीज। जैसे बजाय मजदूर के निस्बत कर दिया, उससे ताल्लुक रखने वाले बादशाह की तरफ, बजाय इंसान के उससे ताल्लुक रखने वाले जमाने की तरफ आपने निस्बत कर दी। समझ में बात आ रही है। तो इस चीज के जो मुताल्लिकात और मुलाबिसात है वो चंद तरह के हैं। नंबर एक, कभी ऐसा होता है कि आपको निस्बत करनी चाहिए फाइल की तरफ, लेकिन निस्बत कर दिया मफूल बिही की तरफ, या उल्टा निस्बत करनी चाहिए मफूल बिही की तरफ, लेकिन निस्बत कर दिया किधर आपने, फाइल की तरफ। तो फाइल उसका एक मुलाबिस है, मफूल बिही उसका एक मुलाबिस है। ऐसे ही मस्दर भी उसका एक मुलाबिस है। किधर क्या मुलाबिस है, मस्दर। ऐसे ही ज़रूफ, ज़र्फ, जिस जगह में वो चीज रहती है वो जगह, ज़र्फ जो है उसका क्या होता है, मुलाबिस, जिसको मकान कहते हैं। ऐसे सबब और जरिया भी क्या होता है, मुलाबिस होता है। बात समझ में आ रही, आ रही? क्या बोले, सबब, जी हाँ, किसी सबब की तरफ आप निस्बत, जैसे अम्बतर रबीउल बकला, अगर मोमिन ये बात कहे अम्बतर रबीउल बकला, मौसमे बहार ने सब्जा उगाया। किसने सब्जा उगाया, मौसमे बहार ने। तो मौसमे बहार या बारिश जो है सब्जा उगने का सबब है। क्या है, सबब है। लेकिन उगाने की निस्बत आपने किधर कर दी, बारिश की तरफ, सबब की तरफ कर दी। तो हालांकि करनी चाहिए किसकी तरफ, मुसब्बब की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसकी निस्बत करनी चाहिए। तो मोमिन अगर ये जुमला कहता है अम्बतर रबीउल बकला, तो ये मजाजे अकली होगा। ये मिसाल किसकी होगी, और काफिर कहे तो ये इसनाद कौन सी होगी, हकीकी, और उसको कहा जाएगा हकीकते अकलिया। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि काफिर में काफिर जाहिरी तौर पर उसी की तरफ निस्बत कर रहा है जिसकी तरफ उसकी निस्बत होनी चाहिए, और मोमिन ने निस्बत उधर नहीं की, सबब की तरफ निस्बत कर दी। डॉक्टर आपके बुखार दूर करने का सबब, तो किसकी दवाई अच्छी लगी, और वो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा अच्छा कर दिया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको मजाजे अकली कहा जाएगा, मजाजे हकीकत लुग़वी, हकीकत अकली नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मुलाबिसात जो होते हैं, जिसकी तरफ आपको इसनाद करनी चाहिए फेल या माने फेल की, उधर न करके उसके मुलाबिस की तरफ। तो मुलाबिसात मुख्तलिफ हो सकते हैं, फाइल हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, ज़र्फ हो सकता है, सबब हो सकता है, मकान हो सकता है। ये आज हम यही समझेंगे और उसी की मिसालें सीखेंगे। देखिए, कहते हैं मिन्हु मजाजुन अकलियुन, और इसनाद की एक किस्म मजाजे अकली है। मिन्हु में हाँ ज़मीर का मर्जा कौन है, इसनाद। और वो क्या है, वह इसनादहु इला मुलाबिसिन लहू गैरे मा हुआ लहू, के फेल या माने फेल की इसनाद करना। मैं जमीर के मर्जा के साथ तर्जमा करा दूंगा, उस वाला तर्जमा नहीं कराऊंगा, है ना। वह इसनाद हो, और माना और उसकी इसनाद करना, किसकी, फेल या फेल या माने फेल की इसनाद करना। इला मुलाबिसिन लहू, फेल या माने फेल के मुलाबिस की तरफ, उसकी इसनाद करना उसके मुलाबिस की तरफ। लफ्जी तर्जमा क्या होगा, उसकी इसनाद करना उसके मुलाबिस की तरफ। गैरे मा हुआ लहू, कि वो मुलाबिस गैर हो उसका जो उसके लिए है, यानी मुतकल्लिम के लिए है। यानी मुतकल्लिम के लिए जो जाहिर है, जो जिस चीज की तरफ इसनाद करना, उसकी तरफ इसनाद ना करके उसके गैर की तरफ इसनाद कर देना, कि वो गैर उस फेल या माने फेल का क्या है, मुलाबिस है। बात समझ में आ रही है। बेतअव्वुलिन, ये कैसे होता है, एक और वजह कि क्या कहीं भी कोई भी उठा करके किसी की तरफ निस्बत कर देंगे क्या, तो बेतअव्वुलिन किसी
تعبیر کی وجہ سے، کسی قرینہ کی وجہ سے، کسی یعنی قرینہ ایسا ہو کہ جس سے سمجھ میں آ جائے بندے کو کہ یہاں پر اسناد حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مجازی ہے۔ وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّى، شتّا شتیت کی جمع جس کا معنی ہے مختلف، وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّى، اور اس کے ملابس اور متعلق چیزیں کیا ہیں، مختلف ہیں۔ یلابس الفاعل، کبھی یہ فاعل کے ملابس ہوتا ہے، والمفعول بھی کبھی مفعول بھی کے ملابس مفعول بھی کے ملابس ہوتا ہے، والمصدر اور کبھی مصدر کے ملابس، والزمانہ اور کبھی زمانہ کے، والمکان اور کبھی والسبب اور کبھی سبب کے۔ تو گویا کہ یہاں پہ انہوں نے 6 چیزیں بیان کی۔ کتنی چیزیں؟ فاعل، مفعول بھی، مصدر، زمان، مکان، سبب۔ یہ 6 چیزیں وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی کبھی اسناد اس طور پر ہوتی ہے کہ ادھر اسناد نہیں ہونی چاہیے عقلی طور پر، ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی کیا کر دیتے، کسی مناسبت سے اسناد کر دیتے ہیں۔ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيقَةٌ، اور تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر فعل معروف ہے، فعل کیا ہے، معروف ہے، اور فاعل ہی کی طرف اس کی اسناد کی، فعل مجہول ہے اور مفعول ہی کی طرف اس کی کیا کیا آپ نے، یعنی جس کے لیے فعل بنایا گیا اسی کی طرف آپ نے اسناد کی، تب تو یہ اسناد حقیقی ہے، اور اگر اس کے خلاف کی طرف اسناد کی تو مجازی ہے۔ کہتے ہیں فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، تو فعل کی اسناد کرنا فاعل کی طرف یا مفعول بھی کی طرف، اذا کانا مبنیا لہو، جب وہ فعل اسی کے لیے بنایا گیا ہو، حقیقتن، ایسا کرنا کیا ہے یہ، کما مرہ، جیسے اس کی مثالیں پیچھے گزر گئی جی۔ آپ نے کہا امت الربی، امت اللہ البقلہ، امت اللہ امتا فعل ماضی ہے، اس کی نسبت ہم نے فاعل حقیقی کی طرف کر دیا، اللہ کی طرف، وَإِلَىٰ غَيْرِهِمَا، اور ان کے غیر کی طرف کرنا، فاعل یا مفعول بھی کے علاوہ کی طرف کرنا، للملابستی، کس وجہ سے، ملابس کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے، کسی ملابست کی وجہ سے کر دینا، مجازن کیا ہے، مجاز ہے۔ اب یہاں پہ چند مثالیں دکھا، قولہم، جیسے عربی لوگ کہتے ہیں عیشتن راضیتن، عیشتن راضیتن، راضیتن، اس میں فاعل ہے، راضیتن کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس کی نسبت کی گئی ہے عیشتن کی طرف، مانا ہوا خوش ہونے والی زندگی، خوش ہونے والی زندگی، لوگ زندگی سے خوش ہوتے ہیں، زندگی وہ ہے جس سے خوشی ملے، تو خوش ہونے والا صاحب زندگی ہوتا ہے، خوش ہونے والا، اور زندگی مرضی ہوتی ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، مردویون سے مردیون بنتا ہے نا، مفعولون سے مفعولون کا پر، ایک ہے راضی اور ایک ہے مردو، اور مردو سے کیا بن جاتا ہے، مرضی، جس کو آپ مرضی کہتے ہو، آپ کی مرضی، یعنی مرضی سے مطلب آپ وہ چیز جس سے آپ راضی ہو سکے، آپ کی مرضی کا مطلب آپ جس سے راضی ہو سکے، تو یہاں پہ راضی ہونے کی اس میں فاعل ہے یہ راضیتن، تو اس میں اس کی نسبت ہونی چاہیے فاعل کی طرف، ادھر ہونی چاہیے نسبت، لیکن نسبت کر دی گئی عیشتن کی طرف، زندگی کی طرف، اور زندگی راضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مرضی ہے، کہ بندہ کبھی زندگی سے راضی ہوتا ہے اور کبھی راضی، تو زندگی کبھی مرضی ہوتی ہے اور کبھی غیر مرضی ہوتی ہے، تو زندگی مرضی ہے نہ کہ راضی، تو راضیتن جو اس میں فاعل ہے وہ عقلی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نسبت صاحب زندگی کی طرف ہونی چاہیے، کس کی طرف ہونی چاہیے، یعنی یہ ہونا چاہیے ذو عیشت راضن، کیا ہونا چاہیے، ذو عیشت راضن، بجائے اس کے کیا کہا گیا، عیشت، یا ہونا چاہیے عیشت راضیت، عیشت راضیت صاحبها، کیا ہونا چاہیے، عیشت راضیت صاحبها، یعنی وہ صفت جو موصوف کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر، تو رضا جو ہے موصوف عیسیٰ میں نہیں ہے بلکہ رضا کہاں ہے، صاحب عیسیٰ جو موصوف کا متعلق ہے، تو اس طرح سے یہاں پر فاعل کی اسناد کدھر کی گئی ہے، بجائے اس میں فاعل میں ہوا ضمیر کی اسناد، ہیا ضمیر کی اسناد کدھر کی گئی ہے، مفعول بھی کی طرف، حالانکہ ہونی کیا چاہیے، فاعل کی طرف، یعنی صاحب زندگی کی طرف اسناد ہونی چاہیے، سمجھ میں بات آ گئی، ایک بار اور اس کو بتاؤں، عیشت راضیہ مانا ہوتا ہے خوش ہونے والی زندگی، تو زندگی خوش ہونے والی نہیں ہے، صاحب زندگی خوش ہونے والا ہے،
تو خوش ہونے کی نسبت یہاں کدھر کی گئی ہے؟ زندگی کی طرف. تو زندگی مرضی ہے، راضی نہیں ہے. مرضیہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مرضیہ. راضیہ نہیں ہے. تو بجائے نسبت ہونی چاہیے فاعل کی طرف، تو نسبت کر دی گئی کدھر؟ مفعول کی طرف. مفعول بھی کی طرف. تو الا غیر ما هو له کی طرف نسبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے یہ مجاز ہے. دوسری مثال ہے سیل مفعم، بھرا ہوا بہاؤ. بھرا ہوا بہاؤ. پانی میں جو ندی میں جو پانی کا بہاؤ چلتا ہے اس کو سیل کہتے ہیں، سیلان بہاؤ. وہ جو پانی بہہ کے چلتے رہتا ہے اس کو بولتے ہیں سیلان. بھرا ہوا سیلان. سیلان مفعیم ہے کہ مفعم ہے؟ بھری ہوئی تو ندی ہے نا، جی. بھری ہوئی کیا ہے؟ ندی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بھرا ہوا کس کو کہا جا رہا ہے؟ ندی کو کس نے بھرا؟ بہاؤ نے. وہ جو بہاؤ پانی کا آ رہا ہے سیلان نے. سیلان نے بھرا کس کو؟ تو سیلان مفعیم ہوا. اس میں فاعل مفعیم. افاما یفعم، افعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھرنا، پر کر دینا. تو پر کرنے والی چیز پانی ہے نا، کہ پانی خود پر کی ہوئی ہے. پانی پر کرنے والی چیز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس کو پر کیا وہ کیا ہے؟ تو سیلان یہاں پہ مفعیم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو سیلان کو بجائے مفعیم کے کیا کہتے ہیں لوگ؟ مفعم. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہے سیل مکانہ مفعم. اصل والا کیا ہے؟ کہ ایسا بہاؤ کہ بہاؤ جہاں ہے وہ جگہ کیا ہے؟ بھری ہوئی ہے. یہ کب بولتے ہیں؟ بہت زیادہ ندی میں جب باڑھ آ جاتی ہے نا تو عربی لوگ بولتے ہیں کہ کیسا باڑھ، کیسی باڑھ ہے؟ تو کہتے ہیں سیل مفعم. مطلب ایسا باڑھ ہے کہ جس باڑھ میں ندی کیا ہو چکی ہے؟ بھر چکی ہے. تو اتنی لمبی عبارت نہ لا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا جو ہے مفعم کی اسناد کدھر کر دیتے ہیں؟ مفعیم کی طرف. جدھر اسناد ہونی چاہیے فاعل کی طرف تو فاعل کے بجائے اسناد کدھر کر دیتے ہیں؟ الٹا. اسناد ہونی چاہیے مفعول بھی کی طرف. اس میں مفعول ہے نا، مفعول بھی کی طرف، لیکن اسناد کدھر کر دیتے ہیں؟ فاعل کی طرف. مفعم جو ہے ندی ہے. سمجھ لیجیے اچھے سے بات کو. مفعم کون ہے؟ اور سیل کیا ہے؟ مفعیم. لیکن سیل کو یہاں کیا کہہ دیا گیا؟ تو جس کو مفعیم کہنا چاہیے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ تو جو مفعیم ہے اس کی طرف مفعم ہونے کی اسناد کر دی گئی. یہی اسناد غیر ما وضع لہو ہے، الا غیر ما لہو ہے. اسناد الا غیر ما لہو ہے. تیسری مثال ہے شعر شاعر. اس پر کچھ باریک تفصیلات ہے اس مثال پر، شعر شاعر پر. لیکن یہاں میں آسانی والی جو بات یہاں جو بولنا چاہیے وہی سمجھایا تھا. اس پر کلام ہے وہ مختصر المعانی اور مطول میں پڑھیں گے. چھوٹی سی باتیں کوئی ہے لیکن اس کو بہت. ہاں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شعر جو ہوتا ہے، شعر کہنا یہ مصدر ہے. شعر کہنا کیا ہے؟ اور شاعر جو ہوتا ہے وہ شعر کہنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ شاعر ہونے کی نسبت شعر کی طرف کر دی گئی ہے. کدھر کر دی گئی ہے؟ شعر کی طرف. کہ شعر ہی کیا ہے؟ شاعر ہے. شاعر ہے. شعر ہی کیا ہے؟ شاعر ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب بڑا خوبصورت شعر ہوتا ہے تو کیا شعر شہادہ شعر شاعر. یہ شاعر شعر ہے. کون سا شعر ہے؟ شاعر شعر. اصل مانا ہوتا ہے کہ یہ وہ شعر ہے کہ جس کا شاعر فلاں ہے. یہ تعریف کے وقت بولا جاتا ہے. یہاں پہ شاعر ہونے کی نسبت شعر کی طرف کر دی جاتی ہے. اور شعر مصدر ہے. شعر کیا ہے؟ مصدر ہے. یعنی یہاں پہ فاعل کی اسناد کدھر کر دی گئی ہے؟ مصدر کی طرف. یہ تیسری مثال ہے. اوپر دیکھیے الفاعل والمفعول به والمصدر. تو فاعل کی طرف جو فاعل نہیں ہے اس کو فاعل کی طرف اسناد مثال کیا کیا دی گئی ہے؟ عیشۃ الراضیہ. اور مفعول والی مثال سیل. اور مصدر والی مثال یہ ہوئی شعر. اور زمان والی مثال نہارہ صائم، اس کا پورا دن روزہ رہا. دن ہی روزہ رہا. اس کا پورا دن اس کا پورا دن کیا رہا؟ روزہ رہا. روزہ دار رہا. تو دن روزہ دار رہتا ہے کہ دن میں بندہ روزہ رہتا ہے؟ مطلب زمانہ جو ہے روزہ دار ہونے کی اسناد ہونی چاہیے زمانے میں موجود شخص کی طرف. جی. تو یہ اسناد بجائے زمانے کے میں موجود شخص کے بجائے کس کی طرف کر دی گئی؟ یہ کون سی مثال؟ چوتھی مثال ہو گئی. ایسے نہرن جارن. نہر کو کہتے ہیں دو پاٹ کے بیچ میں گڈھے کو.
तो एक ही जगह रहती है। अगर नहर जारी है तो आजू बाजू में जितने दरख्त है सब बहने लगे ना, जी एक साथ तो नहर नहीं बहती है बल्कि नहर में मौजूद पानी बहता है। मतलब नहर एक मकान है, नहर क्या है? एक मकान है, एक जगह है, और जगह में जो पानी है वो क्या रहता है? बहता रहता है, लेकिन क्या कहते हैं? नहर जारी है, नदी बहुत तेज बह रही है। अरे नदी बह रही है, एक मिनट, नदी नहीं बहती, नदी में मौजूद नल आ रहा है। तो नल आया तो आदमी करोड़पति बन जाए, रोज नल आएगा, एक घंटा आते रहेगा, नल 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 बेचेगा आदमी। तो नल नहीं आता, नल में मौजूद आने की निस्बत बजाय हमने पानी की तरफ करने के, पानी जिस मकान में आता है उस मकान की उसकी तरफ हमने कर दी, ये ऐसा होता है। तो मकान की तरफ निस्बत हो गई। ये मिसाल किसकी हो गई? मकान की, मकान वाली। और सबब वाली बनल अमीरुल मदीना, शुरू में समझा दिया। यहाँ तक मिसाल हो गई, 6 मिसालें हो गई। जी अब कहते बेतअव्वुलिन, हमने जो आपको कहा कि गैर की तरफ इस्नाद हो, लेकिन ये इस्नाद कैसी हो? तावील के तौर पर। अगर झूठी निस्बत कोई करे तो वो उसको हकीकत ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे पीछे मिसाल पड़े ना कि जैद नहीं आया, और हमें भी मालूम है कि नहीं आया, फिर भी क्या कहना? जैद आया। तो आप बोलेंगे कि आने की निस्बत तो यहाँ भी गैर की तरफ की गई, जो नहीं आया उसकी तरफ किसकी निस्बत है? आने की निस्बत की, लेकिन यहाँ पे इसको मजाज नहीं कहेंगे, उसको झूठा कहेंगे, मजाज नहीं कहेंगे। मजाज में झूठ थोड़ी होता है, जी मजाज में झूठ नहीं होता है। यही किताब नहीं पढ़ी होगी मेरे पास, जो रशीद अहमद गंगोई ने लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। मेरे पास पढ़ता तो हो सकता है कि ना बोलता है, उसका अकीदा दुरुस्त रहता, अल्लाह चाहता तो। उसने कहा कि अल्लाह ताला जो है तरह तरह के वादे फरमाता है, वईद फरमाता है, उसको पूरा नहीं फरमाता। इसलिए ये भी क्या है? बोलिए भाई, यही लिखा ना कि वादो वईद जो है वो वादो वईद के खिलाफ होता है, इसलिए ये झूठ है। झूठ है तो उसका झूठ बोलना पाया गया माअज़ल्लाह। उस बेवकूफ को, कम अक्ल को इतनी बात समझ में नहीं आई कि कोई अगर कहे कि अरे तुम्हारी नाक बहरे साफ करके आज के बोलेंगे उस्ताद साहब बहुत झूठे हो आप यार, ऐसा बोलेगा उसको कोई? क्या कहा जाएगा कि उस्ताद साहब ने मजाज का इस्तेमाल किया, किस्म का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? ऐसे ही जब कोई कहे कल नहीं आया तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, और कल नहीं आया परसों आया, तो उस्ताद साहब ने सिर्फ डांट डपट करके रख दिया। बाद दिल में वो गुस्ताख क्या सोच रहा है कि उस्ताद साहब बहुत झूठे हैं, कल बोला था हाथ पैर तोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं किया। तो हाथ पैर तोड़ना ये एक मजाज है, इस माना में कि सख्ती करूंगा, तंबीह करूंगा। बात समझ में नहीं? तो ऐसी अल्लाह तबारक व तआला वईद की जो होती है, अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल के तौर पर बेनमाजी के ताल्लुक से वईद है, लेकिन बेनमाजी जन्नत में चला गया, तो इसको वो क्या समझ रहा है? बेवकूफ झूठ समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हकीकत और मजाज की बात को उसने समझाई नहीं। इस्नाद हकीकी और इस्नाद मजाजी को उसने ढंग से, तो उस बेवकूफ के नजदीक जो है सैलुम मुफनुम झूठ, ईशतुल राजिया झूठ, नहारू साइम झूठ, बोलेगा दिन थोड़ी रोजादार रहता है, झूठ है, उसको उल्टा लटका के मारना पड़ेगा। रशीद अहमद गंगोई, बात समझ में आ रही? यही मामला हुआ, उसने जो दिमाग के घोड़े दौड़ाया इसीलिए। तो इसलिए अगर तावील हो, करीना हो, तो उसको झूठ नहीं कहेंगे, और करीना ना हो तो वो बात क्या कहलाएगी? झूठ कहलाएगी। बात अच्छे समझ लीजिए, झूठ कहलाएगी। कहते हैं कि वो कौलुना बेतअव्वुलिन, और हमारा तअव्वुल का जो कौल है, युखरिजु मा मर्रा मिन कौलिल जाहिल, इसे मजाज होने से निकाल दे रहा है उस मिसाल को जो जाहिल का कौल पीछे गुजरा। जाहिल कहे अम्बतर रबीउल बकला, तो ये इसको मजाज नहीं कहेंगे, लेकिन मोमिन कहे तो मजाज कहेंगे। यही तो फर्क है। जाहिल का ये कौल कुफरिया है, जाहिल मोना काफिर का ये कौल क्या है, और मोमिन का ये कौल बिल्कुल ईमान के मुताबिक है कि उसने अफाल की इस्नाद किधर की, सब की तरफ, मजाजी तौर पर, ये बिल्कुल जायज है। यही वहाँ उलट फेर हुआ उससे समझने में, और दुनिया से चला गया इतनी झगड़े लगा करके वो। वलिहाज़ा लम युहमल, कहते हैं जब ये करीना की बात आपने समझ लिया, तो इसीलिए एक नीचे शेर बयान करेंगे और समझाएंगे कि इसको, इसमें इस्नाद मजाजी आप मानेंगे कि मजाज अकली मानेंगे, या क्या बोलते हैं, या हकीकत अकलिया मानेंगे। एक शेर क्या बोले इसको समझिए। शेर ये है
کہ شاعر نے کہا اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغداتی و مر العشی. کر الغدات کا مطلب صبح کا لٹنا پلٹنا. حیدر کرال پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر. تو کرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. پلٹنا. کر الغدات، غدات کہتے ہیں صبح کے وقت کو، تو صبح کا پلٹ پلٹ کر آنا، اس کو کہیں گے کر الغدات. اور مر العشی یہ معنی رات کا گزرنا پھر آنا، رات کا گزرنا پھر. مطلب یہ زمانے کے الٹا پلٹی نے کیا کر دیا، چھوٹا جو بابو تھا اس کو جوان کر دیا، اور جو جوان تھا اس کو بڈھا کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو بڈھا تھا اس کو سیدھا قبر میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں اشاب الصغیر، صغیر کو کیا کر دیا، اشاب اسی کے ساتھ جوان کر دیا. جو چھوٹا تھا اس کو جوان کر دیا. وافن الکبیر، اور جو بوڑھا تھا اس کو کیا کر دیا، کس چیز نے، پلٹنے اور رات کے آنے جانے نے. تو فنا کرنے کی نسبت اور جوان کرنے کی نسبت شاعر نے یہاں کدھر کی ہے، دن رات کی طرف کی ہے، یعنی وقت کے گزرنے کی طرف کی ہے. حالانکہ فنا کرنے والا کون، اور جوانی عطا کرنے والا کون. تو اب یہاں پہ اسناد حقیقی ہے کہ مجازی ہے. تو رشید احمد گنگوئی تو منہ اٹھا کے بول دے گا نہیں نہیں جھوٹ ہے یہ. کیا بول دے گا، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. جھوٹے لوگوں کا ہمیشہ جھوٹ ہی نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ نہیں پیروکار نہیں مانتے ہیں، وہ مجاز مانیں گے نا. یہاں پہ میں طنز کر رہا ہوں کہ بیوقوف آدمی کو اتنی عقل نہیں تھی کس کو جھوٹ کہا جائے کس کو جھوٹ نہیں کہا جائے. اتنی باریکیوں میں جائے گا تب نہ عوام سے، عوام کو اس نے الو بنا کے چلا گیا دنیا سے. وہ کہتے ہیں اس میں اسناد حقیقی ہے کہ مجازی ہے. تو جب تک یہ جو شاعر ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چلے یہ مسلم تھا کہ کافر تھا، مسلم تھا کہ کافر تھا. اگر یہ کافر تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ سے کے الٹن پلٹن سے انسان مر جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے. یہ سمجھے گا یہ گویا کہ مانا یہ جائے گا. اس نے یہاں پہ اسناد کیسے کیا ہے، ماں ہوا لہو کی قراء، ماں ہوا لہو کی قراء غیر ماں ہوا لہو کی ہے، ماں ہوا لہو کی طرف کی اس نے اسناد. کدھر کی ہے، اس کے لیے جدھر اسناد ہونی چاہیے برابر اس نے وہیں پہ تیر مارا، ادھر اسناد کی ہے. تو یہ حقیقی ہوگا. ایک اس میں اسناد کون سی ہوگی، اور اگر وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ مومن ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اسناد کس طور پر ہے، مجازی طور پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ زہر کھاتا تیرے فرمان نے کھانے نہ دیا. تو فرمان نے کھانے نہیں دیا، اللہ کی مرضی کس نے نہیں کھا، لیکن فرمان کی طرف نہ کھانے کی نسبت دینا، نفی والی نسبت. یہ نسبت کیسی ہے، مجازی ہے. کہ تمہارا یا رسول اللہ آپ کا جو قول ہے وہ سبب بنا، کیا بنا، سبب کہ میں زہر نہ کھاؤں. یہاں اسناد کدھر کر دی ہے، سبب کی طرف کر دی ہے. یہ بات جھوٹ نہیں ہے، سبب کی طرف اسناد مجازی ہے. تو اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغدات کہتے ہیں اس کو حقیقت یا مجاز پر پہلے ہی فرصت میں محمول، جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ شاعر کا یہ عقیدہ یا ظن غالب ہے کہ زمانہ ہی فنا کرتا ہے، زمانہ ہی موت کے گھاٹ اتارتا ہے، تب کہا جائے گا یہ کلام حقیقت ہے، اس میں اسناد حقیقی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو کہا جائے گا یہ اسناد کیا ہے، کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُحْمَلْ، اسی لیے محمول نہیں کیا جائے گا شاعر کے اس شعر اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغداتی و مر العشی جیسی مثالوں کو علی المجاز، کس پر، مجاز پر معمول نہیں کیا جائے. کب معلوم یولم، جب تک کہ معلوم نہ پڑ جائے، اور یظن، یا جب تک ظن غالب نہ ہو جائے کس چیز کا، ان قائلہ لم یعتقد ظاہرہ، کہ اس کے قائل نے اس کے ظاہر کا کو مراد نہیں لیا. جب تک یہ پتہ نہ چل جائے اس کو مجاز نہیں کہیں گے. مجاز کب کہیں گے، جب پتہ چل جائے کہ ہاں. کمستدل علی ان اسناد، اس کو انشاءاللہ ہم کر پڑیں گے. جیسے کہ استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ آگے شاعر